الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما وقال نبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی کو دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن صبح صادق کے وقت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کے حوالے سے تو یوں لکھا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سال 571 عام الفیل کا سال تھا، اور عام الفیل اس سال کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ابرا یمن سے 60,000 کا لشکر لے کر نکلا، جس میں ہاتھی بھی تھے، اور وہ اللہ کے گھر کو گرانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی ذات نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اللہ کی ذات نے اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، تو اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ اس سال کا نام بھی عام الفیل کا سال بن گیا، کیونکہ ایسا عبرتناک واقعہ پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال 571 عام الفیل ہے، اور باقی تاریخ کے حوالے سے متعدد اقوال ہیں۔ بعض مورخین نے 8 تاریخ لکھی، بعض نے 9 کا قول کیا ہے، بعض نے 11، اور کچھ حضرات اور بعض حضرات نے 12 کا قول بھی لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں بہت سارے متعدد قسم کے واقعات اور ایسی چیزیں اور ایسے اثرات دنیا کے اندر مرتب ہوئے کہ وہ ایک انقلاب کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی دایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا تھیں۔ تو حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو پورا گھر میں نے دیکھا کہ روشنی سے بھر چکا ہے، اور میں نے گھر سے باہر نکل کر جھانکا تو آسمان سے ستارے اتر کر اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر آ چکے تھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ اور حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ نے بھی خواب دیکھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بدن سے ایک نور کی روشنی نکلی ہے، اور جس کی وجہ سے شام کے محلات چمک رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ لوگ کہ جنہوں نے ہزاروں سال سے آگ کو جلایا ہوا تھا فارس کے علاقے میں، اتنا بڑا آتش کدہ جس کو بجھنے نہیں دیتے تھے اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، یکدم بجھ گیا، اور کسرا کا محل، اس کے 12 ستون، بڑے 12 کنگر، وہ بھی گر گئے، اور بت جو مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، وہ سب اوندے منہ گر گئے۔ تو یہ سب مختلف واقعات ہو رہے تھے جو انسانیت کو ایک انقلاب کی خوشخبری اور نوید سنا رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کی طرف بھی بھیجی گئی، اور آپ کے چچا ابو لہب کی طرف بھی بھیجی گئی۔ چنانچہ ابو لہب کی طرف ان کی لونڈی سویبہ، یہ سویبہ ہیں، ان کی لونڈی تھیں، ان کی باندی تھیں، تو وہ ان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئیں۔ تو جب ابو لہب نے سنا کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے خوشی کے مارے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ویسے بھی انسانیت کو مختلف غلامیوں سے نکالنے کے لیے ہوئی تھی کہ لوگ آگ کے پجاری تھے، آگ کے غلام تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، اس کے غلام تھے، بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، پتھروں کے غلام تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بھی لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے ہوئی تھی۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی لونڈی کو، اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ تو بعد میں جب ابو لہب دنیا سے چلا گیا تو آپ کے کسی رشتہ دار نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، تو ابو لہب سے پوچھا، ہاں مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بس جب سے میں مرا ہوں میں نے آج تک ایک ذرہ برابر بھی راحت نہیں دیکھی۔
کسی ٹائم بھی 1 سیکنڈ کے لیے میں نے اپنی جسم میں اپنے آپ کو اپنے اندر راحت محسوس نہیں کی۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو محمد کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا، وہ میری انگلی عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ ایک اور بات بھی اس کے بارے میں روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس انگلی کے بقدر مجھے پانی دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جو سوراخ ہے اس کے بقدر مجھے پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت سویبہ کو اس کے اوپر غلامی سے آزادی ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر عبد المطلب کو بھیجی گئی، تو عبد المطلب نے ایک باندی کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگوایا، اور باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ کر لے آئی۔ تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ کی طرف گئے، اور بیت اللہ کی چوکھٹ میں اللہ کے نبی کو رکھا اور دعا کی، اور اس کے بعد آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ تو عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ایسے ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو قرآن میں ایک آپ کا نام محمد آیا ہے، اور دوسرا آپ کا نام احمد آیا، من بعد اسمہ احمد۔ تو ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا، اور آپ کی اماں حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و احمد و ماہی و حاشر و عاقب، کہ میرے 5 نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 نام بتائے۔ آپ کے نام تو بہت ہیں، لیکن یہ 5 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ذکر فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، میرا نام ماہین ہے۔ ماہین عربی میں ماہین کا ورڈ یوں پڑھتے ہیں ماہی، یعنی مٹانے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کفر اور شرک اور ہر قسم کی برائی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے آپ کا نام ماہی بھی ہے۔ اور آپ کا نام حاشر بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوری انسانیت کے آگے ہوں گے، آپ قائد ہوں گے، آپ لیڈر ہوں گے، پوری انسانیت کا حشر آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے پیچھے ہوگا، تو اس لیے آپ کا نام حاشر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عاقب بھی ہے۔ تو عاقب کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں، اینڈ میں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد آئے، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے آپ کا نام عاقب بھی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اماں آمنہ کے بعد سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے دودھ پلایا، اور یہی وہ سویبہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت سویبہ ہیں۔ لیکن زیادہ رضاعت جنہوں نے لمبے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئیں، اور ان کے خامند بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ اور آپ کی رضاعت کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم بنو سعد کا قبیلہ جو طائف کے قریب رہتا تھا، کہ ہر سال میں 2 مرتبہ ہم مکۃ المکرمہ میں آیا کرتی تھی۔ تو اس سال بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں بھی ہم لوگ وہاں سے چلے بنو سعد کے قبیلہ سے، اور اس سال قحط سالی کا سال تھا کہ ہر طرف جو ہے لوگ پریشان تھے، رزق کے حوالے سے کافی کمزوری تھی۔ تو ہم وہاں سے نکلے اور مکۃ المکرمہ میں ہم آئے، اور یہاں سے بچوں کو عورتیں لے جایا کرتی تھیں اور وہاں پہ ان کی رضاعت کرتیں، پھر اس کے بدلے میں ان کو پیسے ملتے تھے، اجرت ملتی تھی۔ تو چنانچہ اس سال بھی ہم وہاں سے آئے، اور ہم نے آ کر مکۃ المکرمہ کے باہر خیمے لگائے۔ پھر وہ عورتیں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئیں اور مختلف گھروں میں جا کر بچوں کو لیا، اور حضرت آمنہ کے ہاں بھی چونکہ میرے نبی کی پیدائش ہو چکی تھی، تو وہاں پر بھی تمام عورتیں گئیں، باری باری جاتی رہیں، لیکن وہاں سے واپس آ جاتی تھیں، اور یہ سوچ کر کہ یہ تو یتیم ہیں، ان کے باپ تو دنیا سے چلے گئے، تو ہمیں معاوضہ چاہیے، تو ہمیں کون دے گا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، اور میں نے آ کر اپنے خاوند سے بات کی کہ مجھے تو کوئی بچہ نہیں ملا، باقی سب کو بچے مل چکے ہیں، ہاں میں نے ایک بچہ دیکھا ہے جو یتیم ہے۔
تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو لے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے برکت دے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور لے آئیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لیا تو مجھے برکتیں حاصل ہونا شروع ہو گئیں، کہ جب میں نے ان کو محمد کو اپنی گود میں اٹھایا تو میری طبیعت بہت کمزور تھی اور میرے چھاتیوں میں دودھ بھی بہت کم تھا کہ میرا بیٹا رات کو روتا رہتا تھا، اس کو بھی پورا دودھ جو ہے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کو میں نے اٹھایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ جب میں خیمے میں آئی اور میرے خامد اٹھے اور وہ لاغر کمزور اونٹنے جو طائف سے چلی تھی اور بڑے مریل انداز میں، اور عورتیں آوازیں کس رہی تھیں کہ اے آمنہ، اے حلیمہ، تیری وجہ سے ہمیں رکنا پڑتا ہے، ہمیں سفر میں لیٹ ہو رہی ہے، ہم دیر سے وہاں پہنچیں گے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میرے خامد اس اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے لیے گیا تو ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ نے جب دودھ نکالا تو پورا برتن بھر گیا۔ تو یہ برکتیں وہاں پر دیکھی۔ پھر فرماتے ہیں وہاں سے ہم واپس ہوئے تو وہ عورتیں جن کی اونٹنیاں بڑی مضبوط تھیں وہ بھی چلی، میں بھی چلی، لیکن میری اونٹنی سب سے آگے جا رہی ہیں۔ تو عورتیں پوچھ رہی تھیں کہ حلیمہ کیا ہوا، کہ آج تیری اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، کیا تو نے سواری کو چینج کر لیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں، سواری میں نے چینج نہیں کی ہے، اس کا سوار بدلا ہوا ہے کہ اس کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئیں اور آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد پھر وہ عورتیں بچوں کو مکۃ المکرمہ میں واپس کرنے گئیں۔ تو چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ میں بھی واپس ہوئی، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو پھر سے واپس لے کر آؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت حلیمہ نے کسی اور بچے کو لینے کی بجائے حضرت آمنہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنے بیٹا میرے حوالے کر دیں، میں کچھ دیر اور ان کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت آمنہ سے اجازت لے کر دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اپنے گھر پہ لے آئیں۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد پھر ایک ایسا اچانک ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، اور وہ واقعہ شق صدر کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ، جو حضرت حلیمہ کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ قریب ایک وادی میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹا گھبرایا ہوا بھاگتا ہوا گھر میں پہنچا اور حضرت حلیمہ سے اپنی اماں سے کہا کہ اماں جان، محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ اور ان کے خامد دونوں گھبرا کر بھاگے۔ تو جب وادی میں پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت پایا، لیکن آپ کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے عرض کی کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص آئے ہیں جنہوں نے آ کر میرے سینے کو کھولا ہے، اندر سے دل کو نکالا ہے، اس کو پانی سے دھویا ہے اور پھر اس کو اندر سینے میں رکھا اور اوپر سے بند کر دیا۔ اور یہ جو پانی تھا، ایک روایت کے مطابق یہ پانی جنت سے لایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق کہ یہ زمزم کا پانی تھا جس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھویا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے یہ 4 مرتبہ ہوا ہے، جو صحیح روایات سے ثابت ہے، اور بعض ایک روایت کے اندر 5 دفعہ آپ کا شق صدر ہوا، یہ بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا سب سے پہلے وہ 4 سال کی عمر میں، اور دوسرا شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسرا شق صدر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور جو 5ویں دفعہ کا تذکرہ ہے وہ 20 سال کی عمر میں ملتا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر اس کو آب زمزم یا جنت کے پانی سے دھویا گیا۔ دونوں طرح کی روایات ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا اور اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکال کر پھینک دیا، اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، چونکہ مومن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پر ایمان لانے والے جتنے بھی مومن ہیں
تو مومن ایمان والے کے بارے میں جو ہے یہ روایت ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے اور اپنے منہ کو انسان کے دل کے ساتھ لگاتا رہتا ہے۔ جب انسان کے دل کو وہ ذکر سے خالی پاتا ہے، غفلت میں پاتا ہے، تو اس کے اندر وہ اپنا زہر ڈالتا رہتا ہے، نجاست ڈالتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور پاکیزہ ہیں، شیطان تو ان کے قریب نہیں جاتا تھا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یوں دھویا گیا اور اس کو پاک رکھا گیا، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی ذات اپنے نبی کی خود حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس حضرت آمنہ کے پاس آ گئیں اور عرض کی کہ میں اب آپ کے بچوں کو، آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضرت آمنہ جو ہے انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے چہرے کو دیکھا تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ اپنے اندر کچھ چھپا رہی ہیں۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا، ایک روایت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے جو کچھ چھپا رہی ہیں، کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہو، جنات کے اثرات ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اس چیز کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب سے میرا یہ بیٹا میرے بطن میں آیا تو جو میں نے برکتیں دیکھی ہیں اور جو میں نے اس کی مختلف برکتیں دیکھیں، تو اس سے جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کے اوپر کسی جن کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی